ایک مکتب کا استاد بڑا محنتی تھا۔ مکتب کے بچے استاد کی طرف سے مسلسل محنت اور پڑھائی کی وجہ سے تھک گئے تھے۔ انہوں نے کچھ دن رخصت حاصل کرنے کی تدبیر کی۔ ایک دن سب طالب علموں نے بیٹھ کر پروگرام بنایا کہ جب استاد صاحب کلاس میں آئیں تو سلام لیتے وقت باری باری یہ کہیں گے کہ استاد جی اللہ خیر کرے، آپ کا چہرہ زرد سا محسوس ہو رہا ہے۔ بچوں نے اس پر اتفاق کیا اور قسمیں کھائیں کہ راز فاش نہیں کریں گے۔ دوسرے دن مکتب میں جب استاد صاحب تشریف لے آئے، سلام لیتے وقت ایک بچے نے بڑی ذمہ داری سے ہمدردانہ طور پر عرض کیا، استاد جی اللہ خیر کرے، آپ کا چہرہ کیوں زرد سا محسوس ہو رہا ہے؟ استاد نے کہا، میں تو اچھا بھلا ہوں، تو یوں ہی بک بک کر رہا ہے، جا اپنی جگہ پر بیٹھ اور اپنا کام کر۔ اسی طرح دوسرے طالب علم نے سلام عرض کرتے وقت کہا، استاد جی نصیب دشمناں آپ کچھ بیمار سے محسوس ہو رہے ہیں۔ استاد صاحب کے دل میں کچھ وہم سا پیدا ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے تیسرا طالب علم آیا، اس نے بھی جھک کر سلام عرض کیا اور کہا، آپ کچھ بیمار ہیں، اللہ خیر کرے، ہمارے استاد جی کو اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے۔ الغرض ساری کلاس نے استاد کو بیمار بتایا۔ اس کا وہم بڑھتے بڑھتے یقین کے درجے تک پہنچ گیا۔ استاد جی کو صحیح سر میں درد محسوس ہونے لگا۔ استاد صاحب بیماری کے وہم سے سست ہو گئے، چادر اوپر لے کر آہستہ آہستہ گھر چلے گئے اور بچوں کو کہا کہ مجھے گھر آ کر سبق سنا دینا۔ استاد صاحب جب گھر پہنچے تو بیوی پر خفا ہونے لگے کہ تو میرا خیال نہیں رکھتی، دیکھ میرا چہرہ زرد ہو رہا ہے، جبکہ بچوں نے میری بیماری کی نشاندہی کی ہے۔ بیوی کہنے لگی، آپ تو بالکل ٹھیک ہیں، آپ بیمار نہیں۔ استاد صاحب نے اسے جھڑک دیا اور کہا، جا میرا بستر بچھا دے۔ استاد صاحب بستر پر لیٹے، ان کے شاگرد بھی آن پہنچے، چارپائی کے گرد اونچا اونچا سبق پڑھنے لگے۔ لڑکوں نے گھر سر پر اٹھا لیا۔ استاد صاحب نے کہا، کم بختو، تمہیں پتہ نہیں میں بیمار ہوں اور تم شور مچا رہے ہو، میرا سر پھٹا جا رہا ہے، جاؤ اب چھٹی کرو، جیتا رہا تو پھر پڑھاؤں گا۔ لڑکے دل ہی دل میں ہنستے ہوئے گھروں کو بھاگ گئے۔ گھر والوں نے پوچھا، تم بے وقت کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا، ہمارے استاد جی صاحب بیمار ہو گئے ہیں۔ دوسرے دن بچوں کے والدین استاد صاحب کی بیمار پرسی کرنے کے لیے ان کے گھر پر آئے تو کہنے لگے، صبح تو آپ چنگے بھلے تھے۔ استاد صاحب بولے، میری بیوی نے مجھے نہ بتایا کہ میں بیمار ہوں، خدا لڑکوں کا بھلا کرے، مجھے وقت پر بتا دیا، بس اب آپ دعا کریں اللہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ والدین لا حول ولا قوت پڑھتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور کہنے لگے، ایسی بیماری کا علاج کسی کے پاس نہیں، سچ ہے کہ وہم کا کوئی علاج نہیں۔ درس حیات، وہم کا کوئی علاج نہیں، تو ہم پرست سے جو عقیدہ چاہیں منوا لیں۔